السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا اور چاندی کے اقسام کیرٹ یا کیراٹ۔ سونا دنیا کی قدیم دھاتوں میں شامل ہے۔ بنیادی طور پر یہ سونے کی ایک ہی قسم ہوتی ہے جسے انگلش میں 24 کیرٹ، عربی میں 24 کیرات کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے خالص سونا یا پانسے کا سونا کہا جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس میں ملاوٹ کر کے اس کے کیرٹ کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے اس کی مختلف اقسام وجود میں آ جاتی ہیں۔ بسکٹ یا پیس والا سونا۔ بسکٹ کی شکل میں ایک ڈھیلی بنی ہوتی ہے جسے عرف عام میں پیس یا بسکٹ کا سونا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سونا ہے جو کان سے نکلنے کے بعد کسی ریفائنری میں صفائی کے بعد مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، یا بڑی بڑی نامور کمپنیاں پرانے سونے کو ریفائن کر کے اپنی مخصوص مہر کے ساتھ مارکیٹ میں بیچتی ہیں۔ ان پہ متعلقہ کمپنی کی جانب سے سیریل نمبر بھی پنچ کیا جاتا ہے۔ اس سونے کی مہر کو مٹا دیا جائے یا اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ سونا سونے کی دوسری قسم جسے تیزابی یا پٹھور کہا جاتا ہے میں چلا جاتا ہے۔ سونے کی اس قسم کا استعمال سونے کو بطور اثاثہ محفوظ کرنے کے لیے یا بین الاقوامی زر تبادلہ اور زر مبادلہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پٹھور یا تیزابی سونا۔ سونے کی دوسری قسم کو پٹھور یا تیزابی سونا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خالص سونا ہی ہوتا ہے، لیکن نہ تو یہ کسی مخصوص وزن کی ڈلی ہوتی ہے، نہ اس پہ کسی بڑی کمپنی یا عالمی ادارے کی مہر ہوتی ہے۔ یہ ایسا سونا ہوتا ہے جو سونار حضرات پرانے زیورات کو پگھلا کر اس کا نکھار کرنے کے بعد خالص سونا الگ کر دیتے ہیں، ملاوٹ الگ کر دیتے ہیں۔ عموماً یہ سونا زیورات بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سونا بسکٹ والے سونے سے سستا ہوتا ہے۔ چاندی۔ سونے کی طرح چاندی بھی دنیا کی قیمتی دھاتوں میں شامل ہے۔ بنیادی طور پر اس کی بھی ایک ہی قسم ہوتی ہے جسے انگلش میں 24 کیرٹ، عربی میں 24 کیرات کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے خالص چاندی یا پانسے کی چاندی کہا جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس میں ملاوٹ کر کے اس کے کیرٹ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ چاندی دو صورتوں میں دستیاب ہے: ایک پیس بسکٹ یا کلوبار، کسی نامور کمپنی کی ایسی چاندی جو کان سے نکلنے کے بعد صاف کر کے یا پرانی چاندی مارکیٹ میں بھیجی گئی ہو، اس پہ کمپنی کا نام، مخصوص مونوگرام اور سیل نمبر پنچ ہو۔ پیس بسکٹ کی چاندی کہلاتی ہے۔ یہ عموماً 1 کلو گرام کی بار ہوتی ہے۔ نمبر 2، تیزابی چاندی۔ خالص چاندی کی یہ قسم گول گول دانوں کی صورت اور لمبی رہنے کی صورت میں منڈیوں میں دستیاب ہے۔ یہ بسکٹ والی چاندی یا کلوبار سے کچھ سستی ہوتی ہے۔ یہ چاندی زیورات بنانے کے کام آتی ہے۔ تیزابی کہلوانے کی وجہ یہ ہے کہ اسے خالص کرنے کے لیے اور ملاوٹ وغیرہ کرنے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے سونار حضرات پرانے زیورات کو پگھلا کر سونا خالص بناتے تھے۔ مزید دو اقسام۔ چاندی کی مزید دو اقسام عرف عام میں ہیں، جنہیں تھوبی چاندی اور صوبی چاندی کہا جاتا ہے۔ یہ خالص چاندی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں اقسام سونار حضرات کے ہی کام کی ہیں۔ تھوبی کو سونار تھوک میں بیچنے کے لیے پرانے زیورات ایک آسان طریقے سے خالص کرتے ہیں، جسے بہرحال چاندی تیزابی کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ دوبارہ زیورات بنانے کے لیے تیزابی طریقے سے ہی خالص کرنا پڑتا ہے۔ اس کی قیمت تیزابی سے بھی کم ہوتی ہے۔ صوبی چاندی ایسی چاندی کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ملاوٹ والے زیورات کو پگھلا کر رینی بنائی گئی ہو۔ کیرٹ یا کیرات کی تعریف۔ سونے اور چاندی کی خالص ہونے کو کیرات کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ خالص ترین سونا اور چاندی 24 کیرات ہوتے ہیں۔ سونے کے کیرات کم کرنے کا سادہ سا طریقہ مثال کے ساتھ درج ہے: 11 ماشے خالص سونا جمع 1 ماشا۔ ملاوٹ: 1 تولہ سونا 22 کیرٹ، 10.5 ماشے خالص سونا پلس 1.5 ماشا۔ ملاوٹ: 1 تولہ سونا 21 کیرٹ، 10 ماشے خالص سونا پلس 2 ماشا۔ ملاوٹ: 1 تولہ سونا 20 کیرٹ، 9 ماشے خالص سونا پلس 3 ماشے۔ ملاوٹ: 1 تولہ سونا 18 کیرٹ۔ ملاوٹ کے لیے تانبا، چاندی یا کسی دوسری ایک دھات یا مختلف دھاتوں کے مرکب کا ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندی کے کیرٹ کم کرنے کا بھی یہی کلیہ ہے جو کہ نیچے درج ہے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔